بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم 7ویں جماعت کے لیے اردو میں حصہ نظم کا مطالعہ کریں گے۔ سبق نمبر 3 مقدس شہزادیاں، اس کے ہم سوال جواب کریں گے اور ورک بک کا صفحہ نمبر 31، 32 اور 33 کا مطالعہ کریں گے۔ سوال جواب۔ سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1، مقدس شہزادیاں کون کون سی ہیں؟ مقدس شہزادیاں 4 ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ زینب میری بیٹیوں میں سب سے پیاری بیٹی ہے جو میری محبت میں کافروں کے ہاتھوں سے زیادہ ستائی گئی۔ سوال نمبر 3، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر مختصر نوٹ لکھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زہرا اس لیے ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ بہت سفید تھا جس سے نور ٹپکتا تھا۔ شکل و صورت اور عادت و اطوار میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مشابہ تھیں۔ اب ہم ورک بک کا کام کریں گے۔ صفحہ نمبر 31، 32 اور 33۔ مضمون نگاری استاد کی عظمت۔ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ بیٹا یہاں پر جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ پہلے دے دیے گئے ہیں تاکہ اسی کے بارے میں آپ مزید لکھو اور یاد کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہو۔ پہلا پوائنٹ آپ کے پاس ہے مقام استاد۔ استاد ایک روحانی باب، استاد کا احترام، طالب علم کا فرض، استاد کی رہنمائی، توجہ طلب امور۔ علامہ اقبال اور استاد، قرآن کریم میں ارشاد، احادیث میں ارشاد، حضرت علی کا فرمان، سکندر اعظم کا قول۔ یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر مزید جب آپ لکھیں گے تو آپ کا ایک مکمل مضمون تیار ہو جائے گا۔ استاد کا مقام بہت بلند ہے۔ استاد انسان کے عملی اور اخلاقی تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو علم و حکمت کی دولت سے مالا مال کرتا ہے، انہیں زندگی کے ڈھنگ سکھاتا ہے، ان پر ترقی اور کامیابیوں کے راستے کھولنے اور ان کو معاشرے کا اچھا فرد بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اقوام کی ترقی کا انحصار ہی استاد کی رہنمائی اور محنت پر ہے۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے سے بڑھ کر ہے۔ باپ تو اولاد کی جسمانی تربیت کا سبب ہوتا ہے لیکن استاد اپنے شاگردوں کی روحانی اور اخلاقی قسم کی تربیت کرتا ہے اور اس سے باپ اور بچے کے رشتے پر ہی برتری حاصل ہے جو روح و جسم پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ کرام اور نبیوں کا سردار اور استاد بنا کر بھیجا۔ ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہے، پیغمبر تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ سب کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ احادیث میں استاد کو بہت عزت کا مقام دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا روحانی استاد ہے۔ سکندر اعظم یونان کی ایک ریاست کا بادشاہ تھا لیکن آدھی دنیا فتح کر کے مشہور بادشاہ بنا۔ ارسطو اس کا استاد تھا، اس نے اس کی تربیت کی تھی۔ سکندر اعظم کہا کرتا تھا، میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا لیکن میرے استاد نے مجھے زمین سے آسمان تک پہنچا دیا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کو شمس العلماء کا خطاب ملا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مولوی صاحب نے کون سی کتاب تو انہوں نے لکھی ہے، جواب دیا، میں ان کی زندہ کتاب ہوں۔ علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی اور انکساری ضروری ہے۔ جہاں غرور اور تکبر ہو وہاں علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہر طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کی رہنمائی میں اپنی قابلیت بڑھائے۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاد کی رائے پر چلنا اور اس کے مشوروں پر عمل کرنا ضروری ہے۔
استاد کا کام رہنمائی کرنا ہے۔ جی بیٹا، اب آپ نے تمام کام جو آپ کو کروایا گیا ہے کاپی میں ورک بک پر وہ آپ نے لکھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے۔ Stay at home, take care of yourself and your family. اللہ حافظ۔